محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی آب زمزم کی۔ آب زمزم وہ مقدس پانی ہے جو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے رب العالمین نے یہ پانی جاری فرمایا۔ یہ چشمہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے اللہ نے جاری فرمایا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہ وہ مقدس پانی ہے جس کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر سب سے بہترین پانی کوئی ہے تو وہ آب زمزم کا پانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، یہ وہ پانی ہے جس کو جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کا وہی مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے پیتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کوئی بیمار پیتا ہے تو بیماری کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ یہ آب زمزم کا پانی ہے، یہ وہ مقدس پانی ہے جسے کھڑے ہو کر پینا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ یاد رکھے آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا کرے، اور اتنا تک حدیث پاک میں آتا ہے اس کو جس مقصد کے لیے بھی پییں گے، پانی پیتے وقت جو بھی دل میں نیت کریں گے، جو ارادہ کریں گے، رب العالمین ہر وہ جائز ارادہ پورا فرما دے گا۔ محترم سامعین کرام، مدینے کے تاجدار نبی کے سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آب زمزم کے چشمے پہ تشریف لائے تھے، آب زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں سے پانی کا ایک ڈول نکالا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی میں سے نوش فرمایا۔ اب صحابہ کرام سامنے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام ترس رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جس پانی کے اندر لعاب دہن شامل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے صحابہ ترس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، صحابہ کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈول میں سے خود نوش فرمایا، اس کے بعد ایک گھونٹ پانی منہ کے اندر ڈالا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ اس ڈول کے اندر کلی کر دی، وہ پھر وہی پانی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ محترم سامعین کرام، صحابہ جھوٹا پینے کے لیے ترس رہے تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تو دیکھو، پوری امت کے لیے مہربانی فرما دی۔ وہ آب زمزم کا پانی جس میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن شامل ہو گیا، یہ وہ مقدس پانی ہے جس کو جس مقصد کے لیے پیے مقصد حل ہو جائے، جس میں میرے محبوب کا لعاب دہن مل گیا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا، میرے محبوب نے لعاب دہن لگایا تو شفا مل گئی۔ مولا علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ میں شفا مل گئی۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ مقدس پانی ہے، کنواں کھودا گیا، پانی کڑوا ہے، میرے محبوب نے لعاب دہن شامل فرما دیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس لعاب دہن ایک ایسا کنواں تھا جس کا پانی اوپر نہیں آ رہا تھا، میرے محبوب نے لعاب دہن ڈالا، پانی اوپر آ گیا۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی شان ہے، یہ لعاب دہن ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ صحابہ کرام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کو زمین پہ گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو آب زمزم کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، پہلے بھی برکت والا تھا، جب سے حضور کا لعاب دہن مل گیا برکت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آب زمزم کو تحفہ دینے میں زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو تحفہ عطا فرماتے تو آب زمزم کا تحفہ بھی عطا فرماتے تھے۔ آب زمزم کا تحفہ دینا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج حجاج کرام جاتے ہیں، وہاں سے پانی بھر بھر کے لاتے ہیں، پھر جو بھی حجاج کرام کو ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو تحفوں میں یہ پانی آب زمزم کا پانی دیتے ہیں۔ آب زمزم کا پانی کا تحفہ دینا یہ تحفہ بھی بڑا مبارک تحفہ ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار آب زمزم پینے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔